بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں 4 فصلیں تھیں، جن میں سے چوتھی فصل میں انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مسائل آپ کو سنائیں گے۔ ان مسائل میں سے 5 مسئلے الحمدللہ ہم پڑھ چکے، آج 6، 7واں مکمل پڑھیں گے، اور 8ویں کا بھی یوں سمجھیں کہ ایک اجمالی ذکر کریں گے، مزید 8واں مسئلہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ اس سے اگلے درس میں بھی 8واں مسئلہ کچھ باقی رہ جائے۔ تو 6واں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو زنا کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، کیا یہ بچہ اس زانی، جو کہ اس کا لغت کے لحاظ سے تو باپ کہہ سکتے ہیں، شرعاً تو باپ نہیں ہے، اگر وہ مرد مر جائے تو کیا یہ ولد الزنا اس مرد سے میراث پائے گا؟ کہتے نہیں پائے گا۔ اچھا، اپنے میراث، ماں کی میراث، کہتے ماں کی میراث بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کے نطفے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بچہ مر جائے تو اس کا وہ باپ جو کہ زنا والا ہے، یا اس کی ماں اس کی وارث بنے گی یا نہیں؟ کہتے نہیں، کوئی کسی کا وارث نہیں بنے گا۔ صرف ایک صورت میں یہ وراثت والی بات آ سکتی ہے کہ جب وتی بے شبہ ہو، مرد کی طرف سے وتی بے شبہ ہو، عورت تو جانتی ہے کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ یا کبھی کبھی عورت کی طرف سے وتی بے شبہ ہوتی ہے، عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیوی نہیں۔ کبھی اتفاق ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ پاگل پن کی طرح ایسے ملتے ہوں، بیوی شوہر آپس میں نہ بات کرتے ہوں نہ روشنی ہو۔ تو بہرحال اگر وتی بے شبہ ہے تو جس کی طرف سے بھی وتی بے شبہ ہے، اگر وہ مر جائے تو بچہ اس کی ملکیت میں وارث بنے گا، اور اگر بچہ بھی مر جائے تو وہ وتی بے شبہ کرنے والا بھی اس بچے کا وارث بنے گا۔ خیر، 6واں مسئلہ پورا ہو گیا، مزید عبارت میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے، کبھی کبھی ظالم حکمران کچھ نوجوانوں پر غصے ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نے کوئی دیوار پہ نعرہ لکھ دیا اس کے خلاف، یا کوئی ایسی بات ہوئی، اب اس حکمران نے اس لڑکے کے باپ کو بلا لیا اور کہا کہ تیرے بیٹے نے یہ اس قسم کی بات میرے خلاف کی ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور تم اس کے والد ہو تو تم بھی اس کی سزا بھگتو گے۔ تو والد حاکم کے سامنے کہتا ہے نہیں، میرا اس بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تبرئی کر کہتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں اسے بری ہوں۔ تو کیا اس تبرئی سے بیٹا باپ کی میراث سے یا باپ بیٹے کی میراث سے محروم ہوگا یا نہیں؟ کہتے نہیں، محروم نہیں ہوگا۔ وہ لعان ایک الگ سلسلہ تھا جس میں نفی ولد کی وجہ سے میراث سے وہ محروم ہو جاتے تھے، باپ اور بیٹا دونوں، لیکن یہاں تبرئی کے ذریعے یہ محروم نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے 1-2 حدیث بھی یہ پیش کریں گے۔ 8ویں مسئلے کا صرف عنوان بتا دیتا ہوں، باقی ہم مزید اس کی وضاحت اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر باپ بیٹا ایک کشتی میں سوار تھے اور دونوں کے دونوں غرق ہو گئے، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پہلے باپ مرا تھا تو بیٹا اس کا وارث بنے، پھر بیٹے کی ملکیت میں باپ والی ملکیت آ جائے، پھر بیٹے کے جو وارث ہوں گے وہ اٹھائیں گے، یا پہلے بیٹا مرا ہے تاکہ باپ اس کا وارث بنے، پھر نتیجے میں باپ کے جو دوسرے بیٹے وغیرہ وہ اپنے باپ کی ملکیت سے میراث اٹھائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں، اس درس میں ہم اس چیز کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم ان مسائل میں سے 6واں مسئلہ ولد زنا کی طرف سے، من الطرفین، یعنی زانی کو بھی پتہ ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں اور اس زانیہ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا عمل زنا ہے، لیکن اتفاق سے جو ہے کیا ہے، وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس مسئلے کی چند شکیں بنے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ بچہ زانی سے میراث اٹھائے گا یا نہیں، اس زانیہ سے میراث اٹھائے گا یا نہیں، پھر
وہ زانی اور زانیہ اس بچے سے میراث اٹھائیں گے یا نہیں، فی الحال اس کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ ولد زنا خود بڑا ہوا اور اس نے شادی کی، اس کو اولاد بھی ہوئی، اس کی بیوی بھی ہوئی، اور پھر یہ ولد زنا مر گیا، تو کہتے ہیں یرثہ، اس ولد زنا کا وارث بنے گا ولدہ، اس کا بیٹا، وزوجتہ، اور اس کی بیوی، لا ابواہ، لیکن اس کے ماں باپ جو حقیقت میں زانی اور زانیہ ہیں وہ اس بچے کے، اس ولد زنا کے وارث نہیں بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے ولا، وارث نہیں بنیں گے اس ولد زنا کے، من، وہ لوگ، یتقرب بہما، جو اس کے ابوین کے ذریعے سے اس کے قریب ہیں، مثلا اس کے جو بھائی ہے وہ وارث نہیں ہوگا، اس کی اگر کوئی بہن ہے تو وارث نہیں ہوگی، کیوں؟ لانتفاعہ، اس لیے کہ ولد زنا منتفی ہے انہما، اپنے ابوین سے، شرعن، شریعت میں یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا فلا یرثان ہی، ابوا اس بچے کے وارث نہیں ہوں گے، ہی کی ضمیر جائے گی ولد زنا کی طرف، ولا یرثہما، اور ہما کی ضمیر جائے گی ابوان کی طرف، اور یہ بچہ ابوان کا وارث نہیں بنے گا۔ وَلَوْ اخْتَصَّ الزِّنَاءُ بِأَحْدِ الطَّرَفَيْنِ، اگر زنا ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے نہ ہو، ایک طرف سے وطی بشبہ ہے، دوسری طرف سے جو ہے کہ وہ زنا ہے، انتفا عنہ خاصہ، تو یہ ولد زنا منتفی ہوگا جس کی طرف سے زنا ہے، وَوَرِثَهُ الْآخَرُ، اور اگر یہ ولد زنا مر گئے تو دوسرا، یعنی جس کی طرف سے زنا نہیں تھی وہ اس کا وارث بنے گا۔ وَمَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ، بِهِ کی ضمیر بھی آخر کی طرف جائے گی، اور جو غیر زانی کی طرف سے اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی اس کا وارث بنے گا۔ وَالْعَدَم، اگر ولد زنا کا کوئی وارث نہیں ہے، اے عدم الوارث لہو، لہو کی ضمیر جائے گی ولد زنا کی طرف، یعنی ولد زنا کا کوئی وارث نہیں ہے، من الولد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے، ومن بحکمہما، اور وہ لوگ جو بچے اور بیوی کے حکم میں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جناب مثلا وطی بشبہ والی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ علی ما ذکرنا، جس کو ہم نے ذکر کیا، فضامن لجریرتہ، تو پھر اگر اس کے ساتھ کسی نے عقد کیا تھا زمانے جریرت کا تو وہ اس کا وارث بنے گا۔ وَمَا عدم ہی، اگر کوئی ضامن جریرہ بھی نہیں ہے، فالامام، تو اس کا وارث جو ہے وہ امام بنے گا۔ وما روی خلاف ذالک، کہتے ہیں کچھ روایتوں میں تو اس کے خلاف آیا ہے، کیا مطلب؟ من ان ولد زنا ترثہ امہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولد زنا کی وارث بنے گی اس کی ماں اور اس کے بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں، او اسبتھا، یا وہ مرد حضرات جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اس کو کیا کریں؟ وذهب الیہ جماعت، اور اس نظریے کی طرف ایک جماعت گئی ہے، جیسے شیخ صدوق ہے، تقی ہے، ابن جنید ہے، فشاذن، یہ فشاذن خبر ہے کس کی؟ مارویہ کی۔ ونسب شیخ راوی الوہم، اور شیخ توسی نے نسبت دی ہے کہ اس راوی صاحب کو وہم ہو گیا ہے، بأنہ، کہ یہ ولد زنا کولد الملاعنہ، یہ ولد ملاعنہ کی طرف سے ہے، جس سے باپ وارث نہیں بنے گا لیکن اس کی والدہ وارث بنے گی، لیکن یہ اس کا اشتباہ ہے۔ چلیں چھٹا مسئلہ پورا ہو گیا۔ ساتواں مسئلہ، لا عبرت، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی شرعی طریقے سے جو ہے کیا ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، بے تبری، اگر کوئی باپ بیزاری کرتا ہے نسب سے کہ یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، اند سلطان، بادشاہ کے پاس، بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کس بات میں؟ فی المنع من ارث المتبری، پڑھیں یا متبرہ، کہتے ہیں اس کو اسم مفعول کا جو ہے کیا وہ سیگا کر کے پڑھیں، یعنی متبرہ کے میراث میں، یعنی وہ اگر باپ مر گیا تو وہ بیٹا اس کی میراث اٹھائے گا، علی الاشہر، قول اشہر کے مطابق، کیوں؟ للاصل، اصل یہی ہے کہ بھائی کوئی اعتبار نہیں ہے تبری کا، عدم الاعتبار، وہ عموم القرآن، اور پھر قرآن مجید کے بھی جو میراث والی آیات ہیں وہ عام ہیں،
تبری غیر تبری دونوں والے بیٹوں کو شامل ہے، اولاد کو شامل ہے۔ الدال علی توارث، وہ عموم جو دلالت کرتا ہے کہ یہ باپ بیٹا وارث بنے گا مطلقاً، چاہے تبری ہوئی ہو چاہے تبری نہ ہوئی ہو۔ وفیہ قول شاذ، اور فرماتے ہیں کہ اس تبری والے مسئلے میں ایک شاذ قول ہے شیخ توسی کا کتاب نہایہ میں، اور ابن براج صاحب کا۔ وہ کیا ہے؟ انہو بتحقیق کہ ہو کی ضمیر جائے گی جناب کس کی طرف ہو؟ متبرع کی طرف ہو۔ یہ جو متبرع ہے یا متبرع ہے من نسب ہی، جس کے نسب سے تبرع کیا گیا، ترسہو اسبت امہ ہی، اس متبرع اگر مر جائے تو ماں کے رشتہ دار اس سے وارث بنیں گے، دون ابی ہے، اس کے باپ والے رشتہ دار یا خود اس کا باپ وارث نہیں بنے گا۔ لو تبرع ابوہ من نسبہ، اگر اس بچے سے علیحدگی اختیار کی اس کے باپ نے کہ یہ میرے نسب کا نہیں ہے، استنادن الی روایت ابی بصیر، شیخ توسی والوں نے بھی اپنی طرف سے یہ فتویٰ نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے دلیل بنایا ہے روایت ابو بصیر کو، ان احدہما علیہما السلام، وہ ابو بصیر صاحب نے یا پانچویں امام سے روایت نقل کی یا چھٹے امام سے۔ قال سألتہ عن المخلوع، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا مخلوع کے بارے میں۔ مخلوع جو ہے کون؟ جو حکمران کے ساتھ دشمنی کرے اور پھر حکمران جو ہے کیا ہے جناب ان پر پریشر ڈالے، اور پھر باپ جا کے اس حکمران کو کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تبرأ منہ ابوہ عند سلطان، اس لڑکے کے باپ نے بادشاہ کے پاس جا کے کہا کہ یہ میرے نسب میں سے نہیں ہے، خوب ومن میراث ہی وجریرت ہی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ نہ میرے سے میراث اٹھائے گا نہ میں اس کا ضامن جریرہ ہوں۔ لمن میراثہ، تو اگر یہ بندہ مر جائے، یہ لڑکا مر جائے تو اس کی میراث کس کے لیے؟ فقال، تو پانچویں یا چھٹے امام نے فرمایا، قال علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، هو لأقرب الناس الیہ، بھائی اس کی میراث اس بندے کو ملے گی جو تمام لوگوں سے اس کو زیادہ قریب ہے۔ تو بھائی اب وہ تو نیچے خود بھی فرمائیں گے، کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی ماں کی بات ہی نہیں، جو بھی اس کے زیادہ قریب ہے، باپ قریب ہے تو باپ کو ملے گی۔ ولا دلالت لہذہ روایت، اس روایت میں کسی قسم کی کوئی دلالت نہیں ہے علی ما ذکروا ہو، اس بات پر کہ جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ صرف ماں کے رشتہ دار اٹھائیں گے۔ لأن اباہ اقرب الناس الیہ، اس لیے کہ اس متبرع کا باپ سب لوگوں سے زیادہ قریب تر ہے، حتیٰ کہ من اصبت امہ ہی، ماں کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ اس کا باپ قریب ہے۔ وقد رجع شیخ عن ھذا القول، اور کہتے ہیں اس قول سے، یہ جو شیخ نے کہا تھا کہ اس کے ماں والوں کو ملے گی میراث، اس سے رجوع کیا ہے صریحاً، کہاں پر؟ فی المسائل الحائریہ، ان کی کوئی کتاب ہے جس کا نام ہے مسائل حائریہ، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس بات سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ الثامن، اب آٹھواں مسئلہ، فی میراث الغرقى والمہدوم علیہم، ان لوگوں کے میراث کے بارے میں جو سب کے سب غرق ہو جائیں یا جن پر کوئی دیوار یا کوئی ملبہ مثلا چھت گر جائے اور وہ مر جائیں۔ علم، تو جان لے، ان من شرط توارث، بتحقیق کہ ایک دوسرے سے میراث اٹھانے کی شرط یہ ہے بین المتوارثین، العلم بتأخر حیات الوارث عن حیات المورث، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وارث کی زندگی تھی، ٹھیک ہے، مورث کے زندگی کے بعد، تأخر کا علم ہونا چاہیے۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ مثلا 5 منٹ کی ہی کیوں نہ ہو، فلو ماتا دفعتاً، اگر دونوں وارث ایک ساتھ مر جائیں، او اشتبہ المتقدم منہما بالمتاخر، یا اشتباہ ہو جائے کہ ان میں سے پہلے کون سا مرا تھا بعد میں کون سا مرا تھا، او اشتبہ سب کو، یا اصلاً ہمیں یہی اشتباہ ہے کہ آیا کوئی پہلے بھی مرا تھا یا نہیں مرا تھا، او الاقتران، یا سب ساتھ مرے تھے، فلا ارث، تو پھر کوئی بھی ارث نہیں ہوگا ان کے درمیان۔ سواء کان الموت حتف الانف، چاہے وہ موت جو ہے کیا ہے
وہ ناک سے نکلنے والی موت ہو. کیا مطلب؟ کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ روح انسان کے ناک سے نکلتی ہے، یعنی نہ وہ قتل ہوا، نہ اس کو زہر ملا، نہ کچھ، طبیعی موت مرا. حتف الانف یعنی ناک والی موت یا ناک سے نکلنے والی روح والی موت. ام بسبب یا وہ کسی سبب کے ذریعے مرے ہوں. ٹھیک ہے. الا ان یکون سبب الغرق او الحدم، مگر یہ کہ ان کی موت کا سبب غرق ہو یا حدم ہو قول مشہور کے مطابق. تو پھر ان میں کیا ہوگا بھائی؟ قول مشہور تو یہی کہتا ہے کہ میراث نہیں ہوگی، لیکن ان دو صورتوں میں جو ہے کیا ہے وہ فیہما یتوارث الغرقا. لیکن اگر یہ دو سبب ہوں، کون سا؟ غرق ہونے والا یا ان پر دیوار گرنے والا، تو کہتے ہیں غرق ہونے والا میراث اٹھائے گا، باقی جن پر دیوار گرتی ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.